موڈ میں بیٹھے ہیں نہیں جو سرکار کے ماننے والے وہ خاموش نہیں بیٹھا کرتے ہیں کہ کبھی دیوار ہلتی ہے سمندر کہاں پہ جاتا ہے بے شک میں خاموش بولوں تم بھی خاموش بولو گے پوری آواز آنی چاہیے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے سمندر کہاں پہ جاتا ہے علی کا نام سن کے ابھی خیبر کہاں پہ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے سمندر کہاں پہ جاتا ہے علی کا نام سن کے ابھی خیبر کہاں پہ جاتا ہے اور بھلے ہی برف کی سلی میں لیتا ہو کوئی نجدی رضا کا نام سنتے ہی پسینہ چھوٹ جاتا ہے بھلے ہی برف کی سلی میں لیتا ہو کوئی نجدی رضا کا نام سنتے ہی پسینہ چھوٹ جاتا ہے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عریضہ پیش کروں گا خطیب لاجواب خطیب بے مثال خطیب بے بار حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق عالم صاحب کھنہ پوری کا سواگت اور ویلکم نعرہ تکبیر کی فضاؤں میں کریں پورا مطلب بولے گا بولے نعرہ تکبیر ادھر کی بولتے ادھر والا میں سب کو دیکھ رہا ہوں بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت باقی کھوج میں دفتر ڈھکال دیتا ہے خطاب کر کے سبھی کو سنبھال دیتا ہے اور کیا ہے عشق نبی سے بلال نے ایسا کہ زمانہ آج بھی ان کی مثال دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم على وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون سبحان الله صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھیے اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا ایک کو بند کر دو صرف آواز رکھو ایک کو بند کر دو حضرات ماشاءاللہ آپ لوگوں کی تعداد اور آپ کا ادب و احترام کہ ماشاءاللہ سب کے سر پہ ٹوپی ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ بڑے ادب کے ساتھ اپنے نبی کے محفل میں آئے ہیں اور ادب انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دے کچھ پتہ نہیں بے شک سبحان اللہ کہنے والے نے کہا ہے ادب سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی بے شک سبحان اللہ
ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادب کرو گے تو انشاءاللہ بلند رہو گے ہمیشہ۔ بے شک۔ عزیز القدر حضرت علامہ مولانا سرتاج صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد حاضہ، انہوں نے بلایا، ہم لوگ ان کی دعوت پہ حاضر ہوئے۔ بے شک۔ دیکھیے، عشق رسول سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت۔ یمن کے رہنے والے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ذوالخویسرہ، یمن سے چل کر مدینہ آئے اور اللہ کے رسول سے پوچھا متی الساعۃ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے ان سے پوچھا ما اعدت لہا، اے ذوالخویسرہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو ذوالخویسرہ کہتے ہیں ما اعدت لہا، اے اللہ کے رسول میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، ہائے ہائے، مگر یہ کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ چلا صحابہ کی نگاہ میں سب سے بڑی دولت اگر ہے تو محبت رسول ہے بے شک۔ اور محبت الہی ہے۔ بے شک۔ تو کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے۔ صحابہ سے بہتر نہ کوئی نماز پڑھ سکتا نہ روزہ رکھ سکتا، بے شک۔ لیکن انہوں نے کہا میں نے کوئی تیاری نہیں کی مگر اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ سب سے بہترین تیاری اگر قیامت کی ہے تو وہ محبت رسول ہے۔ بے شک۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، ہائے ہائے، بے شک۔ سبحان اللہ، واہ۔ عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ بے شک۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا، آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا۔ جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش یا 2 لاکھ، سب نے آ کر اپنے اپنے دور میں میرے نبی کا تذکرہ کیا ہے۔ بے شک۔ یہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں، اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتے اڑتے جب مدینہ کے اوپر پہنچا، آج پلین اڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں انگریزوں نے سائنسدانوں نے بڑی ترقی کی، لیکن آج پلین اڑتی ہے تو اس کے اندر پٹرول ہوتا ہے، مشین ہوتی ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، نیٹ ورک ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا تب وہ پلین چلتی ہے۔ حضرت سلیمان کا تخت 60 گز 80 گز لمبا تھا، 60 گز چوڑا تھا، بے شک۔ کتا ہوئی ہوا، لیکن ان کے تخت میں نہ پٹرول نہ ڈیزل نہ کوئی ڈرائیور نہ کچھ، اللہ کے نبی حضرت سلیمان صرف حکم دیتے تھے بے شک۔ فلاں جگہ چل، تو اس کے اوپر تمام فوج ہوتی تھی، تمام سلطنت کے لوگ ہوتے تھے، اور وہ تخت حضرت سلیمان کو لے کے اڑنے لگتا تھا۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان کا تخت اڑتے اڑتے مدینہ کے اوپر گزرا، تو حضرت سلیمان جب مدینہ کے اوپر سے گزرے تو فرماتے ہیں اے لوگو،
हाज़िही दारु हिजरत नबी आखिर ज़मान। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया है तख्त पर रहने वाले लोगों, देखो देखो, यही वो जगह, यही वो शहर मदीना है जहाँ आखिरी नबी हिजरत करके आएंगे। बेशक। फतूबा लिमन आमन बी, तो मुबारकबादी उन लोगों के लिए जो लोग उन आखिरी नबी के ऊपर ईमान ले आएंगे। बेशक। तो हर नबी ने अपने अपने ज़माने में मेरे नबी का चर्चा किया है। बेशक। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, सुभान अल्लाह। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, यसरब को मुस्तफा ने मदीना बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। तो बड़े खुश नसीब हैं कि आज अपने नबी के महफिल में आए हैं। सबसे बड़ी दौलत है इश्क़ रसूल, ये सलामत है तो सब कुछ सलामत है। बेशक। हमारे करम फरमा हज़रत हाफिज़ कारी अखलाक अहमद साहब क़िबला मुहतमिम मदरसा सुवागाड़ा तशरीफ़ फरमा है। स्टेज पर तमाम उलमाए किराम हैं। आप हज़रात दिलजमई के साथ कुछ बातें सुनते रहें, और फिर इंशाअल्लाह आखिर में हमारी जमात के बुज़ुर्ग तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके चेहरे की ज़ियारत भी करना है। उनकी दुआया कलिमात से हमको आपको माला माल भी होना है। बेशक। आइए, इधर आइए ना, स्टेज पर आइए हज़रत, आइए। देखिए, कल का बड़ा मुबारक दिन गुजरा है। बेशक। कल कौन तारीख थी? 27 रजब थी। कौन सी तारीख थी? 27 रजब। 27 रजब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक मौजिज़ा अता फरमाया जिसका नाम है मिअराज। है कि 50,000 फरिश्तों को लेकर हजरत जिब्रील जन्नती बुराक लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचेड़ी बहन उम्मे हानी के घर सो रहे थे, वहां आए। हुजूर सो रहे हैं। अब देखो, गौर करो, जिब्रील भी नूर, सारे फरिश्ते नूरी है ना, नूर से बनाए गए। बेशक। जिब्रील भी नूर, 50,000 फरिश्ते वो भी नूर, और बुराक बर्क़ से बना वो भी नूर, बुलाने वाला खुदा नूर, अल्लाह भी तो नूर है। बेशक। कुरान में अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। बेशक। बाराती भी नूर, सवारी भी नूर, बुलाने वाला भी नूर, और जिसको बुलाया गया वो भी नूर। बेशक। है बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। हज़रत जिब्रील जब आए तो सरकार सो रहे थे। अल्लाह का हुक्म, क़ब्बिल क़दमई, ऐ जिब्रील मेरे महबूब के पैरों को चूमो। जिब्रील ने पैर चूमा तो नबी की आँख खुली। बेशक। तो अल्लाह का पैगाम सुना, इन्नल्लाह इश्ताक़ लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बेशक अल्लाह ताला आपका मुश्ताक है, आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। अब वो वक्त कितना अच्छा रहा होगा। बुलाने वाला नूर, सवारी नूर, बाराती भी नूर, और जिसको बुलाया गया वो भी नूर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उस वक्त तो याद करके फरमाते हैं, जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते वो तुरंत। सुभान अल्लाह। जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते वो तुरंत। मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे।
کتنا سہانا وقت رہا ہوگا. پھر دعا مانگتے ہیں اعلیٰ حضرت, خدا ہی دے صبر و جان پر غم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. بے شک. خدا ہی دے صبر و جان پر غم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. بے شک. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. بہرحال کل معراج کا دن گزرا ہے, اور کل ہی کی تاریخ میں 27 رجب ہی کی تاریخ میں قرآن کا نازل ہونا بھی شروع ہوا تھا. سبحان حضرت اللہ سبحان جبریل اللہ. قرآن کو لے کر کے جو لائے پہلی مرتبہ, تو وہ 27 رجب المرجب کی تاریخ تھی جب قرآن سرکار پر نازل ہونا شروع ہوا. بے شک. تو کل کا بڑا بابرکت دن گزرا ہے. اللہ تعالی ہم کو آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین. سرکار براق پہ جب سوار ہونے کا وقت آیا, دیکھو تھوڑا تذکرہ معراج کا بھی سن لو, اس لیے کہ ہیڈنگ ہے پوسٹر کی معراج النبی کی. براق حاضر کیا گیا, 50,000 باراتی ہیں فرشتے, لیکن سرکار براق پہ سوار نہیں ہو رہے ہیں, غمگین کھڑے ہیں. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ مشتاق ہے, 50,000 فرشتوں کی بارات ہے, اور آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ سوچ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے میری سواری کے لیے براق بھیجا, اور کل جب میری امت قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے گزرے گی تو کیسے گزرے گی؟ جو بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, کیسے گزرے گی؟ مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے. تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ امت کا غم نہ کریں, ہم آپ کی امت کو اپنے پر بچھا کر کے پیروں کے اوپر کھڑا کر کے گزار دیں گے. سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. اپنے پر پہ گزاریں گے. اب آپ سوچے تو ان کے پر کتنا بڑا ہوئی ہے. حضرت جبریل کے 600 پر تھے, اور ایک پر کتنا لمبا چوڑا تھا؟ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی دوری ہے اتنا لمبا چوڑا ان کا ایک پر تھا. بے شک. 600 پر تھے ان کے پاس. اسی لیے 2 مرتبہ صرف حضور کے پاس اپنی اصلی صورت میں آئے ہیں, ایک تو نزول وحی کے وقت اور ایک سدرہ میں. باقی دحیہ کلبی کی, ایک مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے دحیہ کلبی, جن کی صورت میں سرکار آیا کرتے تھے. جبریل آتے تھے سرکار کے پاس, صرف 2 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں آئے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ امت کا غم نہ کریں, آپ کی امت جب پل صراط کے اوپر سے گزرے گی تو ہم آپ کے امت کے نیچے اپنے پر کو بچھائیں گے. کہنے والے نے کہا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, بے شک. سبحان اللہ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. بہرحال حضور براق پہ بیٹھے مسجد اقصیٰ گئے. صخرہ کے اوپر حضرت جبریل نے اذان پڑھی. 1,24,000 انبیاء کا موبے سب موجود تھے. میرے نبی نے سب کی امامت فرمائی. سارے نبی موجود تھے, اور کوئی یہ نہ کہے کہ روح ان کی موجود تھی, نہیں, سب کے جسم موجود تھے. جسم کے ساتھ سارے انبیاء وہاں موجود تھے. بے شک. سبحان اللہ. حضور نے نماز پڑھائی. اس کے بعد وہاں سے پھر آگے بڑھے, آسمانی اول پر گئے, 7واں آسمان پہ گئے, پھر سدرہ پہنچے. تو سدرہ پہ جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا. حضور تنے تنہا تشریف لے گئے. دیکھو آپ لوگ بیٹھے رہو, کھڑبڑی نہ مچاؤ. جب قریب میں آئیں گے تو آپ لوگ تعظیم کے لیے اٹھیے گا.
آپ لوگ ادب کے ساتھ بیٹھیے، حضرت سے مصافحہ ملانے کی کوشش مت کریے۔ آپ اکیلے کسی سے کوئی اتنے لوگ مصافحہ ملائیں تو بتاؤ مصافحہ ملاتے ملاتے ہاتھ میں تکلیف ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو سب لوگ مصافحہ ملاؤ گے تو حضرت کو تکلیف ہوگی۔ سبھی لوگ آرام سے بیٹھ جائیے۔ اس لیے صرف محبت سے ان کا چہرہ دیکھو، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، اور مصافحہ ملانے کی کوشش نہ کرنا۔ جب جلسہ ختم ہوگا تب لائن لگا کے حضرت کی دستبوسی کر لینا اور دعا لے لینا، اور ہاتھ ملاؤ گے تو حضرت کو تکلیف بھی ہوگی، جلسہ بھی خراب ہوگا۔ اس لیے آپ عقل مندی سے کام لیجیے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے دینی بھائیوں ذرا غور سے سنو۔ حضرت جبریل نے سدرہ پہ ساتھ چھوڑ دیا، میرے پیغمبر آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے قرآن میں ہے دنا فتدلی، حضور قریب ہوئے تو اتنا قریب ہوئے کہ فکانا قاب قوسین او ادنا، کہ 2 ہاتھ یا 2 ہاتھ سے کم کا فرق رہ گیا۔ جب اتنا قریب ہوئے کہ 2 ہاتھ سے کم کا فرق رہ گیا تو حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کو دیکھا، رسول اللہ نے بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ جانی مالی بدنی عبادت سب تیرے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام تم پر اے نبی اور اس کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔ تو اللہ کے رسول نے ہم گنہگاروں کو بھی یاد کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تیرا سلام ہم پر بھی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو۔ بے شک ہو گیا سلام۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں بازوؤں کے بیچ میں رکھا۔ فَوَجَدْتُ بَرْدَهُ بَيْنَ صَدَيَّ، تو اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک میں نے اپنے دونوں چھاتیوں کے بیچ میں پائی۔ بے شک تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ حضور فرماتے فَعَرِفْتُ بِهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اس ٹھنڈک کی برکت سے میں ان تمام چیزوں کو جان گیا، پہچان گیا جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پیدا فرمایا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ سب کچھ اللہ نے، سب کچھ رسول اللہ نے جان لیا۔ اس سے عقیدہ بناؤ مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں اپنے نبی کو بلا کر علم غیب عطا فرما دیا۔ بے شک اور ہم لوگ نبی، بہت سے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کر نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت اور 6 مہینہ، ایک روایت میں 5 مہینہ کا روزہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز پڑھے گی، 5 مہینہ روزہ رکھے گی سال میں۔ 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت اتنا نہیں کر پائے گی، آپ واپس جائیے، کم کرائیے۔ گئے آئے 9 مرتبہ گئے آئے تو 45 وقت کی نماز کم ہو گئی اور 1 مہینے کا روزہ رہ گیا صرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب غم نہ کرنا، اپنی امت سے بتا دو کہ پڑھیں گے 5 وقت کی نماز اور ہم ثواب انہیں 50 وقت کی دیں گے۔ بے شک روزہ رکھیں گے 1 مہینہ اور ہم انہیں 5 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا کریں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 6ٹھے آسمان پہ ملیں گے تو ان کو واپس کریں گے، آئیں گے جائیں گے، دے رہا ہوں 50 رہ جائے گی 5 ہی، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی 5 دے دیتا۔ جانتا تھا تو یہ سب لوٹنا کیوں پڑتا، آنا جانا آنا جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ بے شک
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت پہلے کوہ طور پر جا کر کے اللہ سے کہا تھا رب ارنی، اے پروردگار تو مجھے دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے تھے تو اللہ نے ایک تجلی ڈالی تھی، تو قرآن میں فخر موسیٰ صعقا، تو موسیٰ چت ہو کے گر گئے تھے، تو موسیٰ رب کو نہیں دیکھ پائے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان آنکھوں کو دیکھ لو جو آنکھیں مجھے دیکھی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو نبی کے ذریعے بار بار اپنی تجلی موسیٰ کو دکھانا مقصد تھا۔ بہرحال نماز کا تحفہ لے کر کے آئے میرے دینی بھائیوں، رمضان کا روزہ لے کر کے آئے میرے نبی معراج کی رات میں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے نبی سے سچی محبت کریں۔ یاد رکھو سب سے قیمتی دولت محبت رسول ہے۔ روزہ بعد معراج میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ دیکھو جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے چور بھی بہت ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ سونا قیمتی ہے تو اس کے چٹے کتنے لوگ ٹہلتے ہیں؟ عشق رسول بہت بڑی دولت ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے زید بن دسنا، حضرت زید بن دسنا کو دشمنوں نے پکڑ لیا اور پھانسی پہ لٹکا دیا۔ جب پھانسی پہ لٹکایا تو کہا زید بن دسنا یہ بتاؤ کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ پر تمہارے پیغمبر محمد کو پھانسی دے دی جائے، تمہاری کیا رائے؟ تو زید بن دسنا کہتے تم مجھ سے رائے پوچھ رہے ہو؟ خدا کی قسم تم میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو، یہ مجھے منظور ہے، لیکن میرے پیغمبر کے تلوے میں کانٹا چبھ جائے یہ زید بن دسنا کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا ہی چبھ جائے۔ صحابہ عشق رسول کو سب سے بڑی دولت مانتے تھے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کی ساری نیکیوں کو ابو بکر کی 2 نیکیوں کے برابر کر دیتا۔ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کی جو نیکی ہے اللہ تعالیٰ میری زندگی کی ساری نیکیوں کو ان 2 نیکیوں کے برابر کر دیتا۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر کی وہ کون سی 2 نیکی ہیں کہ جن 2 نیکیوں کے بارے میں آپ کی تمنا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کی نیکی ان 2 نیکیوں کے برابر ہو جاتی؟ کون سی نیکی ابو بکر کی؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ایک نیکی تو یہ ہے کہ جب مکہ کے لوگ رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے گھیرے تو میرے نبی نے مکہ چھوڑا مدینہ گئے ہجرت کی، تو ہجرت کی رات میں ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جان کو جان نہ سمجھا، نہ مال کو مال سمجھا، سب کچھ نبی کے اوپر تج دیا۔ تو وہ رات والی نیکی ابو بکر کی، اور دن والی کون سی نیکی ہے کہ جب حضور کا وصال ہو گیا، حضور کے وصال کے بعد کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے، تو جب زکوٰۃ کے منکر ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی اور زکوٰۃ کے منکرین سے جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو حضرت عمر نے منع کیا، کہا ابو بکر امیر المومنین آپ تلوار نہ اٹھاؤ، بھی اللہ کے رسول ابھی جلدی ہی وصال کیے ہیں، تلوار اٹھاؤ گے تو لوگ اسلام سے پلٹ جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا، انقطع الوحی، اے عمر وہی ختم ہو گئی، وہی کا آنا بند ہو گیا، وتم الدین، اور دین بھی مکمل ہو گیا، اینقص وانا حی، تو کیا اب دین کم ہوگا اور ہم زندہ رہیں؟ دین کم ہو جائے، لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہوں، میں بیٹھا رہوں؟ خدا وہ دن نہ دکھائے کہ دین کم ہو جائے اور میں زندہ رہوں لوگوں کے بیچ میں۔ کیا کہیں جن رسیوں سے اونٹوں کو باندھتے ہیں، رسیوں کی زکوٰۃ دینے سے اگر لوگوں نے انکار کیا تو میں ان سے جہاد کروں گا۔
حضرت ابو بکر نے جہاد کی تو لوگ زکوٰۃ دینے سے بچ گئے اور پھر زکوٰۃ دینے کے عادی ہو گئے اور اسلام سے جو پلٹ رہے تھے اسلام کے اوپر پھر قائم ہو گئے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ میری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کے برابر کر لیتے۔ تو اے لوگوں، محبت رسول بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے چور بھی بہت گھوم رہے ہیں ڈگر ڈگر گلی گلی، بولے یہ چلو وہاں دین کی بات ہو جاتی، اور جب وہاں لے کے جائیں تو کہیں یا رسول اللہ کہا تھا وہ نبی ولی کچھ دے سکت ہیں بہت مال۔ مدینے میں ایک صحابی عبداللہ بن عمر ہے، حضرت عمر کے لڑکے عبداللہ بن عمر کے پیر سوج گئے، تکلیف بہت ہو گئی، علاج کرایا، علاج سے تکلیف ختم نہ ہوئی تو مدینے کے لوگوں نے انہیں رائے دیا کہ عبداللہ بن عمر دنیا میں تم کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہو اس کا نام پکار لو، تمہارے پیر کو شفا نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ بے شک۔ جب مدینے کے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر اس کو پکارو جس سے تمہیں زیادہ محبت ہے، اللہ ان کے نام کے وسیلے سے تمہیں شفا دے گا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کس نام کو پکارا؟ روایت میں کہ انہوں نے کہا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نام اپنے نبی کے نام کو پکارا۔ روایتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کے وسیلے سے عبداللہ بن عمر کو فوراً شفا عطا فرما دیا۔ تو بتا یہ دین سکھاتے ہیں، کہتے چلو دین کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، اور جب وہاں لے کے جائیں تو کہیں کہ یا رسول نہ کہنا، سلام نہ پڑھنا، سلام گانا ہو معاذ اللہ۔ جبکہ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے نبی ایمان والو نبی پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام پڑھو۔ سبحان اللہ بے شک۔ لیکن یہ لوگ آدھی بات بتاوت ہیں، بس اتّا کہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو نبی پر درود پڑھو، اور وسلموا تسلیما کہیں چھپائی لیتے، جیسے بہت سے بد نصیب نماز نہیں پڑھاتا ہے، تو جب ان سے کہا یار نماز پڑھو فرض ہے، نماز کا چھوڑنے والا جہنمی ہے، تو کہیں کہا مولانا یار بکا تو قرآن میں تو لکھا ہے کہ نماز کے کنارے نہ جاؤ، تو پوچھو کہاں لکھا ہے؟ تو کہیں نہیں لکھا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ کا سنائی دیتے، لیکن اتنے نالائق ہیں کہ اگلی والی بچی وقت نہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب جانے سے کم منع فرمایا قرآن میں، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، درہاں لے کے تم نشہ میں ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ۔ بے شک سبحان اللہ۔ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ، نہیں ہوا بھئی کئی ہو کچھ ہو بکی ہو کچھ، بھئی نشہ ہے تو کیا پتا تم کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جو بے نمازی ہیں ان سے کہو نماز پڑھو تو نالائق ایسی بولی بول دیتے ہیں، ایسے جو نبی کے دشمن ہیں نا کہیں گے درود ہے سلام کہاں ہے، آدھی بات کہیں گے وسلموا تسلیما کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا۔ ان لوگوں کی مثال ویسے جیسے بتاتے ہیں کہ ایک مرغا ایک درخت پر بیٹھا ککرکوں کر رہا تھا، اور قریب میں کہیں بھیڑیا تھی، بھیڑیا جانا تو جگہ بھیڑا کہا تھا، بھیڑیا تھی، اس نے مرغے کی آواز کو سنا۔ مرغا بڑا خوش نصیب جانور ہے، حدیث شریف میں اس کا چرچا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے لا تسبوا الدیکا، اے لوگو مرغے کو گالی نہ دیا کرو، مرغے کو برا نہ کہا کرو، لِأَنَّهُ يُوقَظُ لِلصَّلَاةِ، اس لیے کہ وہ نماز فجر کے لیے جگایا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک پرندہ ہو کر کے چڑیا ہو کر کے نماز کے وقت آواز لگا دے تو اللہ کے رسول اس سے اتنا خوش ہو جائیں۔
کہتے لا تصب الدیکا، مرغے کو گالی نہ دیا کرو، لِأَنَّهُ يُوقَظُ لِلصَّلَاةِ، اس لیے کہ مرغہ نماز فجر کے لیے بیدار کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اے اللہ۔ لوگوں، اگر تم مسلمان ہو کر کے اپنی بیوی بچوں کو نماز کے لیے جگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے کتنا راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ صبح اٹھا کرو اپنی بیوی کو بھی جگا دیا کرو، اپنے پڑوسیوں کو بھی جگا دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ بہرحال وہ مرغا ککرو کو بولا تو بھیڑیا کہوں رہا ہے، تو جب سنیس تو زبان چٹپٹاوے لگ کی کہ مطلب ہے کہوں شکار، چٹپٹ ڈھونڈے لگ، ڈھونڈا تو وہاں پہنچی تو دیکھی مرغا پیڑ پر، اب بھیڑیا کے کوئی جگاڑ نہیں لگا، تو یہ ایک طریقہ کے سمجھ میں آوا۔ تو بھیڑیا کہا کہتے مؤذن صاحب آپ نے اذان دے دیا ہے، اب نیچے اتریے نماز پڑھ لی جائے۔ بھیڑیا سوچت نماز کے نام پر ہی کا بلاوا جائے، کہ مؤذن صاحب آپ نے اذان دے دی، نیچے اترو نماز پڑھ لیا جائے۔ تو مرغا سمجھ گیا اس کی نیت گڑبڑ، نماز کے نام پر بلا کر مجھے چٹ کرنا چاہتی۔ تو مرغا بیچارہ بڑی نا امیدی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو قریب میں دریا تھی، دریا میں جنگل کا شیر پانی پی رہا تھا، اور مرغا جانتا تھا کہ یہ روزانہ پانی پی کر اسی درخت کے نیچے آرام کے لیے آتا ہے، تو ابھی آئے گا۔ تو مرغے نے جب شیر کو دیکھا پانی پی رہا ہے کہ ابھی وہ آئے گا، تب مرغے نے بھیڑیے سے کہا کہ ملا جی ہم نے اذان دے دی ہے، اب رکیے امام صاحب وضو بنا رہے ہیں، ابھی آئیں گے تب جماعت سے نماز ادا ہوگی۔ تو بھیڑیا بہت خوش، سوچی اس کی کہ مطلب ایک کو مرغا اور ہے، ماں چٹپٹ دیکھا ادھر ادھر۔ اتنے میں جب شیر دریا سے پانی پی کے رخصت ہوا اور جھومتا جھامتا جب پیڑ کی طرف بڑھا اور بھیڑیے کی نگاہ پڑی تو بھیڑیا دم دبا کے بھگی۔ جب پونچھ دبا کے بھگی تو مرغا نے کہا رے ملا جی کہاں جا رہے ہو؟ ملا جی لوٹو امام صاحب آ گئے۔ تو بھیڑیا کہا تھا ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو بناوے جی۔ یہی حال ان بدماشوں کا ہے جو عشق رسول کے ڈاکو گھوم رہے ہیں نا، محبت رسول کے۔ یہ بھولے بھالے سنی مسلمانوں سے کہیں گے چلو دین کی بات سنو، دین کی بات سنو، اور جب کوئی پڑھا لکھا انسان جب مل جائے گا، جب سوال کرے گا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے نبی کے بارے میں، آپ نبی کے لیے علم غیب مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، نبی کی شفاعت مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، تب یہ کہیں گے ہم کو مولانا تھورن جو تم سے ہم بحث کریے، تب یہ کہیں گے۔ اس لیے عشق رسول بہت بڑی دولت ہے، دل میں چھپا کے رکھو، ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کی حفاظت کی دعا مانگو۔ اے لوگوں بیٹھے ہو نبی کی جلسے میں، ایک پیغام سن لو۔ آج ہم اور آپ ایک دوسرے کو عیب لگاتے ہیں، دوسرے کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ میرے نبی کا پیغام کیا ہے؟ اگر تمہارے دلوں میں نبی کی محبت ہے تو نبی کے پیغام پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرو۔ حدیث پاک ہے نبی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تحسسوا، اے لوگوں کسی کو عیب نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، اور کسی کے اندر عیب تلاش نہ کرو۔ سرکار فرماتے نہ کسی کو عیب لگاؤ، نہ کسی کے اندر عیب ڈھونڈو، ولا تباغضوا، اور کسی سے بغض نہ کرو، ولا تحاسدوا، اور کسی سے جلن نہ رکھو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے لوگو تم سب اللہ کے بندے ہو، بھائی بھائی ہو جاؤ، بے شک سبحان اللہ، بھائی بھائی ہو جاؤ، چاہے ہندو چاہے مسلمان ہے، سب آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی ہیں، نہ تم ہندو کو عیب لگاؤ نہ تم کو لگائیں، نہ ان کی تم مخالفت کرو نہ وہ تمہاری کریں، مل جل کے رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ پڑوسی ہے اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو، بیمار ہے تو اس کی عیادت کر لو۔ حدیث پاک میں کہ کانا غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی کا بچہ نبی کریم کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا، فمرض، تو بیمار ہو گیا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور دعا مانگے تو بچہ ٹھیک ہو گیا. تو حضور نے فرمایا اسلم، بیٹا اسلام لے آ، جس خدا نے تجھے شفا دیا اسے کہا میں پیغمبر ہوں تو ایمان قبول کر لے. تو فنظر الی ابیہ، حدیث میں وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا کہ ابا محمد ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. تو یہودی نے کہا اطیع ابا القاسم، بیٹا ابو القاسم کی فرما برداری کر لے. سبحان اللہ، بے شک نبی کا سبحان لقب ابو اللہ. القاسم کہ بیٹا زندگی بھر ہم نے دشمنی کی، آج تم بیمار ہو گئے تو تمہیں دیکھنے کے لیے آئے. ان کا اخلاق جب اتنا اچھا ہے تو ان کی بات بھی مان لو. تو بچہ بھی کلمہ پڑھا، یہودی بھی کلمہ پڑھا. تو سرکار خوش ہو کر کے فرماتے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے ان کو جہنم سے بچا لیا. سبحان اللہ سبحان اے اللہ. لوگو، کسی کے اندر عیب نہ تلاش کرو. اللہ جانے تم لوگ کیا ادھر دیکھ رہے ہو یار. ارے حضرت آئے بھی آئیں گے. اچھا آ رہے ہیں ماشاءاللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نواسے رسول، نواسے رسول، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سید اعجاز میاں صاحب قبلہ، سید اعجاز میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سب لوگ آرام سے بیٹھ جائیے. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کر لیجئے، جلدی گل پوشی کریے، اس کے بعد پھر کام اگلے بڑھنا. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قیامت کے دن ایک بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے نظر رحمت پھیر دے گا. عرض کرے گا پروردگار تو نے ہم سے نظر رحمت پھیر لیا، جبکہ تیری رضا کے لیے میں نے حج بھی کیا، تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے نمازوں کی پابندی بھی کی، رمضان کے روزے بھی رکھے، پروردگار تو نے ہم سے نظر رحمت کیوں موڑا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بیمار تھا تم مجھے دیکھنے نہیں آئے. میں بیمار تھا تم مجھے دیکھنے نہیں آئے. اچھا بتاؤ، کوئی آدمی بیمار ہوئے اور نہ جاؤ دیکھو کے بعد جب صحیح ہو جائے تب پھر پہنچو چائے پیے کھاتی رکے ہیں تو تمہارے لنگ دیکھی ہو بولو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بیمار پڑا تھا تم مجھے دیکھنے نہیں آئے. بندہ کہے گئے پروردگار تو کب بیمار ہوا؟ تو تو خالق ہے، مالک ہے. بیمار ہونا بندوں کی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے. تو خالق ہے، تو کب بیمار ہوا؟ اللہ فرمائے گا تیرا فلاں پڑوسی بیمار تھا،
میں وہاں موجود تھا، تو آیا نہیں، تو اگر دیکھنے آتا تو میری ملاقات تجھ سے ہو جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا فلاں پڑوسی بیمار تھا، میں وہاں موجود تھا، تو اگر آتا تو میری ملاقات ہوتی۔ پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت وہاں جلوہ گر ہوتی ہے۔ لہذا اے لوگو، جب تمہارا کوئی پڑوسی بیمار ہو تو دیکھنے جاؤ۔ روایتوں میں نہیں آیا کہ مسلمان بیمار ہو تو دیکھو، ہندو بیمار ہو تو نہ دیکھو، نہیں، تمہارا پڑوسی ہے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، بیمار ہو تم جاؤ دیکھنے کے لیے تو خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ بیماروں کو دیکھو، میرے نبی کی سنت ہے۔ اور جب بیمار کو دیکھنے جاؤ تو طریقہ کیا ہے اسلام میں؟ اسلامی طریقہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس لے کے جاؤ، ایسے نہ پہنچ جا جھوٹ چھوچے ہاتھ۔ کچھ کھانے کی چیز بیمار کے پاس لے کے جاؤ، اور اگر کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے تو کم سے کم جاؤ تو 10-20 روپیہ ہی اس کے ہاتھ پہ رکھ دو۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم تم منہ سے اس کے لیے دعائیں ہی دے دو۔ دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے۔ میرے بھائی تم غم نہ کرنا، جس خدا نے زلیخا کی جوانی بڑھاپے میں واپس کر دی، وہ خدا تمہیں شفا بھی عطا فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے بولیاں بولو، بیماروں کے پاس جاؤ۔ لیکن آج ہم لوگ جاتے ہیں تو نہ کچھ لے کے جاوا جاتا ہے، نہ دے کے آوا جاتا ہے، اور بلکہ ایسا کام کر کے آوا جاتا ہے کہ اللہ کی بنا۔ ہم لوگ جاوا جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے، ہاں یہ تو سکھائے گا، یہ تو کھونے نہیں رہے گا۔ اب بتاؤ، یہ میری بولی ہو تو بیمار کی بیماری بڑھی کی گھٹی بتاؤ۔ اسلام نے ایسی بولیوں سے منع کیا ہے۔ بہت سے مہروے جی کہ ہائے بہنی کے لڑکا برباد ہوئی گئی، اب بتاؤ ایسی بات کہنا چاہیے؟ اسلام نے منع کیا ہے